अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साया नाज और मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपना ही लिखा हुआ एक नावल लव इज़ फॉरएवर। तो चलें फिर शुरू करते हैं पहले किस्से से। गम आशिकी की गर्दिश में ज़िंदगी के मतलब तो एक मैं और एक तुम, दिल नातवा के धड़कने को ज़िंदगी के कालिब तो एक मैं और एक तुम, रस्मों की जंजीरों में जकड़े इब्ने आदम को खोलने के वाजिब तो एक मैं और एक तुम, दिल के रेग ज़ारों में इश्क की तपती छाँव में बरह ना पा चलने को मंजिल की जानिब राग़िब तो एक मैं और एक तो, आतिश एक बदले की जुलस के राख करने को बस काफ़ी है तालिब तो एक मैं और एक तो, कुछ ज़मीं के टुकड़ों पर ज़िंदगी की बाजी है इस ज़मीं के गासिब तो एक मैं और एक तो, इस ज़मीं के पहलू पर खान का बनाने को आ गए हैं राहिब दो एक मैं और एक तो, इस मुख्तसर से किस्से में कौन किस पे भारी है फ़ैसला तो मुश्किल है पर इतना तो ज़ाहिर है इस ज़िंदगी पे गालिब तो एक मैं और एक तो। सायरा नाज। ज़न ज़र ज़मीन, तीन ऐसे फितने जिसके बारे में जानकर भी सब अनजान ही रहते हैं। ये तीनों मैसर हों तो इंसान की ज़िंदगी सुख चैन की दरख्त की छाँव जैसी घनी और सायादार होती है, और इनमें से किसी एक की भी अदम दस्तयाबी किसी आकाश बेल की तरह ज़िंदगी की सारी ताजगी छीन लेती है। कोई इसके हसूल के लिए उम्मीद की बीज बोता है तो कोई किसी और के लगाए गए पेड़ से फल चुरा कर खाने की कोशिश में ज़लीलो ख्वार हो जाता है। बनी दो इंसान इन तीन ज़े के हसूल की हाथी दो इंतहाई अहम हेज़ से भी सरफ़ नज़र कर जाता है, जो कि हमें हलाल और हराम का फ़र्क बताते हैं, और फिर आखिर में इसे पता चलता है कि इसका सारा सफ़र ही लाएगा गया जो उसने एक शराब के पीछे गुजार दिया। तब उसके किए गए अमाल लौट कर उसकी जानिब आते हैं और इसे तल्ख़ हकीकतों के ऐसे मकरू आईने के सामने ला फेंकते हैं कि वह शख्स अपनी बदहीयत पर कोई फरियाद भी नहीं कर पाता। सो वक्त रहते इन ज़े के पीछे भागते सही है का ख्याल है इस मकाफ़ात अमल से बचा सकता है। अल्लाहु अकबर। हस्पताल के बिस कमरे में एक खड़े इस शख्स ने अपने सामने लेटे वजूद की हालत ज़ार पर दिल ही दिल में अपने रब की किबरियाई का इफ़्तिराफ़ किया था। वो बेशक हर चीज़ पर कादिर है। बिस्तरे अलालत पर मौजूद ये शख्स कभी उसकी ज़िंदगी का महवर रहा था, मगर आज मुकाबिल के दिल में शख्स के लिए मोहब्बत और दूर रहम की ज़रा बराबर रमक भी मौजूद ना थी। वो उस पर तरस भी नहीं खा सकता था कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, माफ़ी भी नहीं। उसका जुर्म ऐसा था कि उस शख्स के नज़दीक ये सज़ा भी उसके लिए काफ़ी ना थी। गू 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 गू, उस शख्स की गू गा से वो अपनी सोचों की दुनिया से बाहर निकला था। उसने कर्ब से बेज़ुबान बने शख्स को देखा जो कभी बोलता था तो सामीन मसहूर होकर उसे सुना करते थे, और आज वो लाख कोशिश के बावजूद एक भी लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा करने से कासिर था। उस शख्स की आंखों से बहते आंसू उसके जज्बात के इज़हार का वाहिद रास्ता थे, और मुकाबिल अच्छे से जानता था कि यकीनन नदामत के आंसू थे जो उसके लिए माफ़ी के तलबगार थे, मगर वो भी खुद भी इतना ज़रफ़ ना पाता था कि इन आंसुओं को पजीराई बख्शते वो इन्हें कबूलियत की सनद दे पाता। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी आंखों की नमी को पोंछना चाहा जो कभी उसे देख देख कर जीती थी, मगर फिर कुछ याद आने पर वह लब भींचते हाथ वापस मोड़ गया। बेबस पड़े इस वजूद की आंखें उसके समर पर मज़ीद उबल पड़ी थीं। उसने ये मंजर देख कर ही अपना रुख मोड़ते ज़ब्त के बावजूद भी आंखों से फिसल आने वाले चंद आंसुओं को उंगली की नोक से बेदर्दी से साफ़ किया था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर आपका गुनाह ऐसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं कभी भूल जाऊं। आपकी यही सज़ा है कि आपको माफ़ी ना मिले। उसने दिल ही दिल में इस शख्स को मुखातिब करते कदमा कर बाहर की जानिब मोड़ा था। पीछे रह जाने वाले में इतनी भी सकत ना थी कि उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने की ख्वाहिश को अमली जामा पहना पाता, मगर सवाल ये था कि क्या वो उस वजूद इस हालत में होता कि दुनिया को अपने कदमों तले रोन डाले तो कभी उसे माफ़ी का ख्याल आता? शायद नहीं। यकीनन वो ऐसे किसी अमल के बारे में सोचता भी ना। उससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलता, वो खुद बहुत ही खुलता चला गया, और आने वाले को देखकर जहाँ बाहर निकलने वाला वजूद पत्थर का हो गया, वही नौवारत का दिल भी किसी ने मुट्ठी में लिया था। लम्हों का खेल था, और जाने वाला अपने दिल को मारकर मुकाबिल के दिल पर पाँव रखता वहाँ से निकलता चला गया था। रात के आंचल पर तनी रोशन चांद की चांदनी ने अपने पर समेट कर राजा आफ्ताब को अपनी जगह आने की नवीद सुनाते किसी दूसरे देश जाने की ठानी ही थी कि हवा के दोष पे उठते बादलों ने उसके गिर्द घेरा डालते उसे कुछ देर मज़ीद रुकने का कहा था। चांदनी ने मुस्कुराकर उनके दीवानों की इस पेशकर
पेशकश पर नफ़ी में सर हिलाया था, गोया इनकी ना समझी पर मुस्काई हो। भला वक्त पूरा होने के बाद भी कोई कहीं ठहर सका है? वक्त ना खुद किसी के लिए ठहरा है और ना ही इसने किसी को मज़ीद ठहरने की मोहलत दी है। चांदनी के छटते ही जहाँ चिरन प्रेम ने अपने रब की हमदो सुना शुरू की, वहीं पानी के बोझ से लदे बादलों ने चांदनी की जुदाई में गरज कर बरसना शुरू कर दिया था। सूखी हुई ज़मीन ने आसमां से गिरते इन कतरों से खुद को सैराब किया था। उस ज़मीन पर बसने वालों में से ये बारिश कुछ के लिए बाइस रहमत थी, तो कुछ उसे वबाले जान समझने की ज़हमत कर बैठे थे। क्या अज़ाब है, ये बारिश को भी अभी आना था। खिड़की में खड़ी उस लड़की ने एक अधेड़ उम्र की औरत के अंदर दाखिल होने पर गली में जमा बारिश के पानी में भागते दौड़ते बच्चों को देखते बेजारी से कहा था। बारिश अभी भी ज़ोरों से जारी व सारी थी और इस लड़की को खौफ भी अपने अरूज पर थी। बुरी बात बेटा, ये तो बाराने रहमत है, उससे कैसा बेर पालना। ये बारिश ही तो सूखी पड़ी ज़मीन को अपनी जल थल से सैराब करती है। उन्होंने उसे नरमी से टोकते पिचकारना चाहा था। और कुछ ज़मीनें ऐसी कमज़ोर होती हैं कि इस पानी को अपने अंदर समोने के बजाय उसे बाहर उगल देती हैं और फिर दूसरों की राहें भी खोटी करती हैं। उसने तालाब बनी गली की तरफ इशारा करते इस बेजारी के साथ कहा था। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी आड़े आ गई हो, जो उसने इस पानी को अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया हो। वो औरत अभी भी उस लड़की को मस्बूत पहलू ही दिखा रही थी, जिसके चेहरे पर वाज़ह कोफ्त थी। बिल्कुल वैसी ही कोई मजबूरी जो एक माँ को अपने नौज़ायदा बच्चे को बेआसरा छोड़ने पर उकसा देती है, या एक बाप का दिल पत्थर बनने पर भी कोई नोहा नहीं कहती। उसके लहजे की तलखी बताती थी कि वो ज़िंदगी में डर आने वाले मसाइब से काफ़ी नाला थी। कमरे में मौजूद दूसरी औरत ने कुछ कहे बिना सोफे पर पड़े अपनी नाकदरी पर रोते उसके कागजात को समेट कर तरतीब से एक फाइल में लगाया था। वो यकीनन इंटरव्यू लेके ना जाने के नतीजे में आने वाले गुस्से की बदौलत इस हाल को पहुँचे थे। उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके तासुब से उसकी पुश्त को देखा, जो गली में छाजों बरसते मी को देख कम और घूर ज़्यादा रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाते कमरे से निकल गई। वो जानती थी कि उसे कनोटियत का दौरा पड़ चुका है और उसे इस वक्त छेड़ना भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने जैसा था। बाद में मजाज बहाल होने पर उसने रसान से उनकी बात सुन लेनी थी। इस घर से बहुत दूर एक इंतहाई पोश इलाके में बने घर में भी एक नन्ही लड़की बारिश को देखते ही चला उठी थी। जहाँ आसमां से बरसता पानी किसी की कोफ्त की वजह बना था, तो वहीं इस घर में मौजूद इस गुड़िया के लिए वह खेल का सामान था। और यही ज़िंदगी है, कहीं शौक तो कहीं तल्ख। वाह बारिश बिग बी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। सदा की बारिश की रस्सियाँ मुस्तफ़ा ने अपने भैया के कंधे से लटकते फरमाइश की और फिर भागकर उसी के कमरे से मुलहका टेरेस पर बरसती बारिश में घोल घोल कर चक्कर लगाने लगी थी। वो जो वॉशरूम से निकलते वक्त गीला जूता अंदर ही उतार आता था कि कमरे में कहीं ज़रा सा भी पानी ना फैले। पोर पोर भीगती उस चटकी को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा, जो अभी शराब करके उसके सारे कमरे को गीला करने के बाद ही अपने कमरे में जाने वाली थी और इससे कोई फ़िक्र ही ना थी। मुस्तफ़ा चंदा, ज़्यादा देर नहीं भीगना, पता है ना कि फिर क्या होगा। कुछ पर बहन को मासूमियत से शफ़क़त से नहाते वो उसे हदायत देता अपना ब्रीफकेस उठाकर कमरे से निकल गया था। सुबह बखैर माम डैड। वो नाश्ते की मेज़ पर आते अपने वालिदैन को सलाम करता अपनी महसूस जगह संभाल चुका था। इन दोनों ने ही नज़र भर कर अपने खूबरू बेटे को देखते दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी, जिसका कसरती वजूद सफ़ेद शर्ट के साथ काली पतलून और स्याही टाई में काफ़ी हद तक नुमाया हो रहा था। स्याह कोट जो कि इधर आने से पहले उसके बाजू पर धरा था, वो अब कुर्सी के पुष्प पर सलीके से टिका था। नफासत से जमे इसके हल्के घुंघराले स्याह बाल उसकी किशादा पेशानी पर दर्ज उसकी खुशबख्ती को वाज़ह करते नजर आ रहे थे। वो इस शहर का एक जाना माना वकील था, जो कि नहायत कलील अरसा में ही अपनी जहानत व काबिलियत का सिक्का जमा चुका था। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग उसकी लॉ फर्म में अपने केसेस लेकर आते, जिनमें से वह सिर्फ वही केस लेता जिसमें उसे यकीन होता था कि मुद्दई सच बोल रहा है। वो आज तक एक आध केस ही हारा था, और वो भी मुद्दई के पीछे हट जाने की वजह से, वरना उसने जिस भी केस में हाथ डाला था उसे पाया तकमील तक पहुँचा कर ही दम लिया था। मुस्तफ़ा नहीं आई अभी तक? सरबराही कुर्सी पर बराजमान इंतसार बंगश ने इस्तफसार किया था। मुस्तफ़ा नहीं आई अभी तक? सरबराही कुर्सी पर बराजमान इंतसार बंगश ने इस्तफसार किया था। वो आज नहीं जाएगी। असाद बंगश ने कांटे में फंसा अंडे का टुकड़ा मुंह में डालते गोया किसी खबरनामा की शह सुर्खी पड़ी थी। ज़रिश बंगश ने एक नाराज़ नज़र उसके चेहरे पर डालते दूसरी पुरशिकवा नज़र अपने शरीके हयात पर डाली, जो कि कंधे उचका कर रह गए। वो अच्छे से जानते थे कि बहन के मामले में किसी की भी नहीं सुनेगा। मुस्तफ़ा कुछ कहे और असाद ना मानेंगे तो हो ही नहीं सकता था। वो तो पहले ही रिमझिम बरसती बारिश को देखते ही जान गए थे कि आज उनकी लाडली सब भूलकर बस बारिश में भीगने का शौक़ पूरा करेगी। असाद बेटा, तुम्हारा हद से ज़्यादा लाड प्यार उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। उसे अपनी हर बात मनवाने की आदत पड़ती जा रही है। ज़रिश ने दबे दबे लफ्ज़ों में से समझाना चाहा था कि वो यूँ उसकी हर बात मानना मुनासिब नहीं। मॉम, अब क्यों फ़िक्र करती हैं?
جانتی تو ہیں کہ اس نے کبھی صرف ایسی فرمائش کی ہی نہیں جو کہ مجھے لگے کہ پوری نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی یہ بے ضرر معصوم خواہشات پوری کر کے مجھے خوشی ملتی ہے۔ جس دن لگا کہ اس کی کوئی خواہش ضد کا روپ ڈھال کر اس کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے تو اسے اسی پر ٹوک دوں گا۔ ویسے بھی اب سردی کی آمد ہے تو پھر آپ جانتی ہیں کہ اسے گرمیوں میں پہلے یہ موقع نہیں ملے گا، تو میں نے اسے منع نہیں کیا۔ اسعد نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھتے اپنے سامنے بیٹھی ماں کا ہاتھ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں تھام کر اس کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے رسانیت سے اپنی بات مکمل کی تھی، اور یہ سچ ہی تھا کہ مصطفیٰ کی خواہشات فی الحال معصوم ہی ہوا کرتی تھیں۔ وکیل صاحب، آپ سے کوئی جیت سکتا ہے بھلا؟ زرش نے اس کے ہاتھ پر چپت لگاتے کہا تھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ دونوں ہی محفوظ ہوتے ہنس پڑے تھے۔ شاہدہ، چھوٹی بی بی کے لیے ابلا ہوا انڈا اور سوپ تیار کر کے لے جائیے گا۔ کچھ ہی دیر میں ان سے کہیے گا کہ بگ بی کا حکم ہے کہ سارا ختم کریں۔ اسعد نے نیپکن سے منہ صاف کرتے میز سے برتن سمیٹتی ملازمہ کو ہدایت دینے کے ساتھ ہی کرسی کی پشت پر پڑا اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا تھا۔ اس کی اس قدر فکر مندی پر باقی نفوس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسعد جانتا تھا کہ بارش میں زیادہ دیر بھیگنے سے چکی کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہے، سو ایک دورانیہ متعین کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر کا بھی انتظام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ آگے پیچھے گھر سے نکل چکے تھے۔ انتصار بنگش کراچی کی ایک جانی مانی کاروباری شخصیت تھے جن کے 2 بچے اسعد بنگش اور مصطفیٰ بنگش تھے۔ اسعد وکالت کے بعد اپنی لا فرم چلا رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی جس کا ارادہ اپنی ماما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر بننے کا تھا۔ انتصار بنگش کا تعلق وادی کرم کے کسی قبیلے سے تھا، مگر سالوں پہلے خاندانی دشمنی کی وجہ سے وہ 4 سالہ اسعد اور زرش کو لے کر ان سب سے بہت دور شہر قائد میں آن بسے تھے، اور کبھی موڑ کر پیچھے نہ دیکھا کہ ان کو اپنا یہ چھوٹا سا خاندان بہت پیارا تھا اور وہ ان کی جانوں کو لے کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ سو زندگی کا یہ باب انہوں نے سختی سے بند کر رکھا تھا۔ مصطفیٰ اس سب کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی، مگر اسعد کو تھوڑا بہت علم تھا حالات کا، مگر اس نے کبھی اس موضوع پر بحث نہ کی تھی کہ اس کو اپنے والدین کے زخم کھرچ کر ان کی دل آزاری گوارا نہ تھی۔ زندگی کافی پرسکون گزر رہی تھی، مگر یہ کب تک پرسکون رہتی اس کا کسی کو علم نہ تھا۔ خان حویلی پہ آج خلاف معمول اس وقت سورج اپنے پورے جوبن پہ تھا۔ جو عام دنوں میں تو بادلوں کے منڈلیوں کے ساتھ اٹکیلیاں گرا کرتا تھا، مگر آج شاید بادلوں سے اس کی کوئی ناراضگی چل رہی تھی جو وہ تنہائی آسماں پہ جلتا کرتا نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے نفوس اس وقت زیادہ تر اپنے اپنے کمروں میں محور استراحت تھے، مگر آج وہاں 3 وجود ایسے بھی تھے جو جاسوسوں کی طرح چوکنی نگاہوں سے چاروں اور کا جائزہ لیتے ایک سمت بڑھ رہے تھے۔ ان کی دھیمی دھیمی بنبناہٹیں واضح کرتی تھیں کہ وہ تینوں صنف نازک سے تعلق رکھتی ہیں، مگر ان کے ارادوں سے تاحال ہر کوئی لاواقف ہی تھا۔ نوبیشا کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہماری جان کی بھی دشمن بنی ہوئی ہو؟ کوئی ادھر آ گیا نا تو کسی کی بھی خیر نہیں۔ آپ گیندن اس کے ساتھ چلتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ ابھی کسی کے آتے ہی بھاگ جائے گی، مگر یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ چپ کر کے چلو، کوئی ویسے آئے نہ آئے مگر تمہارا یہ بھونپو سن کر ضرور آ جائے گا۔ اس نے احتیاط سے چلتے ایک چپت اس کے ہاتھ پر لگا کر اسے خاموشی سے اپنے ساتھ چلنے کا عزم دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت سب کے آرام کا وقت ہونے کے باعث ایک خفیہ مشن پر نکلی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ اس حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی کشمالہ بھی تھی جس کا کام ان کی سرگرمی کے دوران راہداریوں پر نظر رکھنا تھا۔ جنگلی، اس نے اپنا ہاتھ سہلاتے زیر لب کہا تھا۔ وہ لوگ اب مطلوبہ مقام تک پہنچ چکی تھی اور نوبیشا ہاتھ میں پکڑے چابیوں کے گچھے سے ایک ایک کر کے دروازے پر بڑے تالے پر چابی گھسا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 6 سے 7 چابیاں لگانے کے بعد بھی اسے ابھی تک کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ مزید 2-3 ناکامیوں کے بعد اب نوبیشا کی جھنجھلاہٹ غصے میں بدلنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ مرواؤ گی کیا؟ اس نے زور سے ہاتھ میں پکڑے گچھے کو دروازے پر مارا تھا، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آواز ماحول پر چھائے سناٹے میں کافی گونجی تھی۔ تبھی آبگین نے اسے دپ لگاتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ پتہ نہیں یار کون سا خزانہ دفن ہے اس کمرے میں جو اسے یوں سینت کر رکھا ہے۔ میرا نام بھی نوبیشا اورکزئی نہیں، میں پتہ کر کے ہی رہوں گی اس کمرے کی آخر کیا کہانی ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے مزید تندی سے چابیاں لگانے لگی تھی۔ اس کی جلد غصہ کرنے کی یہی عادت بہت بار اسے نقصان پہنچا چکی تھی، مگر وہ تاحال اپنی اس عادت کو قابو پانے سے قاصر تھی۔ وہ اب تیش پرے انداز میں چابیاں لگا رہی تھی، مگر تالا بھی ایسا ڈھیٹ تھا کہ کھل کر ہی نہ دے رہا تھا۔ بسام لالا، بسام لالا، بسام لالا اس طرف آ رہے ہیں۔ گچھے میں اب 4-5 ہی چابیاں بچی تھیں جب کشمالہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ملک الموت کی طرح ان کے سروں پر نازل ہوئی تھی۔ کسی سے نہ ڈرنے والی نوبیشا کے بھی ہاتھ اس کے نام کے پکار پر کانپے تھے۔ وہ کسی طور اس مشن کی کامیابی سے پہلے پکڑی نہ جانا چاہتی تھی، سو ان دونوں کو اشارہ کرتے اس نے خود بھی پچھلے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی جو کہ باہر پچھلے دالان میں کھلتا تھا، اور رہائشی حصے میں آنے کے لیے انہیں پچھلی جانب سے پوری حویلی کا چکر کاٹ کر آنا تھا۔ بھاگتے بھاگتے نوبیشا کا پاؤں آخری راہداری کے ستون سے ٹکرایا تھا۔ تصادم زوردار تھا جس کے نتیجے میں یقیناً اس کے انگوٹھے پر چوٹ لگی تھی، شاید ناخن ٹوٹ گیا تھا، مگر اس وقت پیر کا معائنہ کرنے سے زیادہ جان بچا کر نکلنا ضروری تھا۔
اس کی رفتار میں کمی کے باعث کشمالہ اور آبگینہ نے دونوں جانب سے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوڑ لگا دی کہ ایک کی پیشی کا مطلب تھا سب کی سزا، جو کہ انہیں کسی صورت منظور نہ تھی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ جب قسمت میں بے عزتی لکھی ہو تو پھر کون بچائے آپ کو؟ اس ستون سے ٹکرانے کے بعد اس کے منہ سے نکلنے والی اس کی ہلکی سی چیخ بھی کافی دور تک گونجتے ہوئے اس جانب آتے بسام کے شک پر یقین کی مہر لگا چکی تھی۔ وہ پچھلی جانب جانے کی بجائے واپس مڑ گیا تھا، مگر اس کے رہائشی حصے کے داخلی دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ تینا نوبیشا کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ بسام فوراً اس کے کمرے میں جانے کی بجائے کچن کی طرف آیا اور وہاں موجود ملازمہ کو کچھ ہدایات دیتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ سوچ شکنوں کا ایک جال سا بچھا تھا، گویا وہ کسی گہری سوچ و تشویش میں مبتلا ہو۔ میں پہنچتے ہی ان تینوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ان میں سے دو نے نوبیشا کے بستر کو اپنا مسکن بنایا، جبکہ وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ لوگ اپنے تئی مصیبت کو خیر بات کہہ آئی تھیں، مگر اصل پیشی تو بھی باقی تھی۔ بچ گئے آج، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ اپنی کلاس پکی ہے، آبگینہ نے گرنے کے انداز میں بیڈ پر چت لیٹتے بآواز بلند تبصرہ کیا تھا۔ میں اب کسی بھی خفیہ کارروائی میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی۔ کشمالہ نے بھی ناک پھلاتے اس کے برابر جگہ سنبھالی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز نوبیشا اب لب بینچے اپنے ناخن کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جو کہ آدھے سے زیادہ اکھڑ گیا تھا اور خون بھی کافی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اسے یقیناً ڈاکٹر کی ضرورت تھی، مگر اس وقت کسی کو اپنی چوٹ کے متعلق بتانے کا مطلب تھا سب کے لمبے چوڑے سوالوں کے جواب دینا، اور اس وقت اس میں سب کی سکت نہ تھی۔ ابھی تک تو وہ بس بمشکل خود پر قابو پاتے درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار یہ تو کافی گہرا زخم آ گیا، میں حمود کو بلاتی ہوں۔ اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر آبگینہ نے اس سے نگاہ دوڑائی تو اس کے خون آلود پاؤں کو دیکھتے تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی اور اب اس کا زخم دیکھتے پریشان ہو اٹھی تھی۔ کشمالہ بھی اس کے پاس آن بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں سفید سنگ مرمر کے فرش پر لکیر بناتے خون کے نشانات پر تھیں، جو کہ دروازے تک جا رہے تھے، اور اس کا مطلب تھا کہ یہ لکیر ساری راہداری میں بھی موجود تھی۔ وہ جائزہ لینے کی غرض سے فوراً سے پیشتر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ کھولتے ہی وہ اپنی جگہ ثابت رہ گئی۔ بسام کا دستک کے لیے اٹھتا ہاتھ فوراً نیچے گرا تھا۔ ہاں بلاؤ اس بی بی سی کو، تاکہ جس کو نہیں پتہ چلنا وہ بھی سنانے آ جائے، میں پاؤں دھو کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کہتے اٹھنے کی کوشش میں کراہتے ہوئے لڑکھڑا کر واپس گری تھی۔ سنبھل کر لالا آپ، اس کو تھامتی آبگینہ اپنے بڑے بھائی کو سپاٹ تاثرات کے ساتھ دروازے میں ایستادہ دیکھ کر یکدم بوکھلا اٹھی تھی۔ نوبیشا نے بھی فوراً رخ موڑ کر اسے دیکھا، جو کہ اپنی سرد نگاہیں اسی پر گاڑے ہوئے تھا۔ یکدم اسے جھجری سی آئی اور وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ کشمالہ تو دروازہ کھولتے ہی 9:11 ہو چکی تھی۔ چادر لے کے آؤ دونوں باہر، میں گاڑی میں ہوں، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ وہیں سے واپس مڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے اس وقت اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر ان دونوں کو ہی یقین تھا کہ اب تو شامت پکی ہے۔ آبگینہ نے سوگ کی رفتار سے بھاگ کر اس کی الماری میں سے 2 چادریں نکالیں اور اگلے ہی 5 منٹ میں ان کی گاڑی حویلی کا مرکزی پھاٹک پار کر رہی تھی۔ وہ لوگ گاڑی تک آتی ہوئی ملازمہ کو راہداری میں سے خون صاف کرتا ہوا دیکھ چکی تھی اور انہیں اپنے سوال کا جواب میں مل چکا تھا کہ بسام کو ویسے پتہ چلا چوٹ کا۔ نوبیشا کا دل بے ساختہ اپنا سر پیٹنے کو چاہا تھا، کیا ضروری تھا کہ یہی شخص اس کی مدد کو آتا؟ کلینک پہنچنے تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ نوبیشا بھی متوقع بے عزتی کے ڈر سے پیر میں اٹھنے والے درد کے ٹیسوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش میں لب بینچیں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، مگر درد اب حد سے سوا ہونے لگا تھا۔ نتیجتاً کچھ آنسو پلکوں کی باڑ دوڑ کر رخساروں پر پھیل گئے تھے۔ چلو آؤ۔ گاڑی کلینک کے باہر رکنے پر آبگینہ نیچے اتر کر اب دوسری جانب سے اسے باہر آنے میں مدد دے رہی تھی۔ تب تک بسام بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ چکا تھا۔ آہ! پاؤں زمین پر ٹکاتے ہی ضبط کے باوجود بھی نوبیشا درد سے ہلکا سا کرا اٹھی تھی۔ بسام نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، جس کے سرخ آنسوں پہ سایہ فگن نرم لرزتی پلکیں اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اس نے بھرپور توجہ سے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بسام نے پاس آ کر اسے دوسری جانب سے تھامنے کی کوشش کرنا چاہی، مگر نوبیشا کے بولتے ہی وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹا تھا۔ چہرے پر چھائی فکر نے فوراً سے پہلے سرد لبادہ اوڑھا تھا۔ میٹھا درد جگاتے جذبات کی جگہ انار نے پھن پھیلائے تھے۔ مسکرانے کو مچلتے ہونٹ سختی سے آپس میں بھیجے تھے۔ ہوا میں معلق بازو کو پشت پر باندھتے وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آبگینہ نے بس ایک گہرا سانس بھرنے پر اتفاق کیا تھا کہ وہ دونوں ہی لاعلاج تھے، ایک رج کے ڈیٹھ تھا تو دوسرا بلا کا انا پرست۔ اس نے تمام سوچوں کو جھٹکتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیسے لگی یہ چوٹ؟ ہسپتال سے واپسی پر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بسام کی سرد آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ نوبیشا نے کچھ کہے بنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ اس کا اس وقت کسی بھی بات کا جواب دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر اسے بلوا نہ سکتا تھا۔ آبگینہ نے ایک خائف نظر اس پر ڈالتے بیک میرر سے نظر آتی اپنے بھائی کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور ان سے چھلکتی سرد مہندی پر وہ تیزی سے نظر جھکا گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اب اسے ہی سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ وہ اس کا پاؤں راہداری کے ستون سے ٹکرا گیا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر خشک پڑتے گلے کو بمشکل تر کرتے جواب دیا تھا۔ کون سی راہداری؟ ایک اور سوال داغا گیا تھا۔
لہجے کا ٹھنڈا پن ہنوز برقرار تھا، گویا وہ بڑے ضبط سے سوال کر رہا ہو۔ پچھلے صحن کی۔ اس نے ایک بار پھر منمناتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دل ہی دل میں وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب نبیشہ کا ساتھ دینے کی حامی بھری تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایسے ٹلنے والی بھی نہ تھی۔ وہ اپنے کسی کام میں سے شامل نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ادھر کیا کرنے گئی تھی تم لوگ بھری دوپہر میں؟ ہر سوال کے ساتھ اس کے لہجے میں مزید سختی دراتی جا رہی تھی۔ وہ نبیشہ کو کچھ کام تھا، اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر بسام نے ایک سخت نگاہ بے نیازی سے آنکھیں موڑ کر بیٹھی نبیشہ پر ڈالی تھی۔ اگلی بار تم لوگ مجھے اس حصے کی طرف دیکھتی بھی نظر آئیں تو آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کے سختی سے کہنے پر نوابگن نے جھٹ اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ اصل مجرم ابھی بھی ڈیٹھو کی طرح سر نہوڑے پڑی تھی۔ اتنا تو اسے علم ہو ہی گیا تھا کہ وہ ان کی سرگرمیوں سے اچھے سے واقف ہے۔ دھیان کدھر ہوتا ہے تمہارا، جو چلتے ہوئے اتنا بڑا ستون نظر نہیں آیا؟ ان کے گھر واپسی تک کشمالہ سب کو یہی بتا چکی تھی کہ تینوں سامنے راہداری میں چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں، تو نبیشہ کا پاؤں راہداری میں بنے ستون سے ٹکرا گیا اور اب مادر مہر اس سے باز پوچھ کرتی نظر آ رہی تھی۔ ان کی بات پر بسام نے ایک تیز نگاہ ٹھس بیٹھی نبیشہ پر ڈالی اور لب نیچے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس چٹان بھر کی لڑکی کی دیٹھ ہٹ ڈرمی پر تیش آ رہا تھا، جو ہر بار کبھی انجانے میں تو کبھی جان بوجھ کر اس کے غصے کو ہوا دے جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ہر چیز کی ٹو لینے کی اس قدر شوق تھا کہ وہ حویلی کے باقی مکینوں کی طرح سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پنگا کر رہی ہوتی اور بسام سے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ صرف بابا خان اور چاچا خان کی وجہ سے بچی ہوئی تھی، ورنہ بسام اب تک اسے سیدھا کر چکا ہوتا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کی بے جا حمایت نے ہی اسے سر چڑھا رکھا ہے کہ وہ منہ زور ہونے لگی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے کے سے انداز میں چکر کاٹ رہا تھا، اور باہر نبیشہ منہ پر چپی کا تالا ڈالے سب کو صرف سن رہی تھی، جبکہ سارے جوابات دینے کا مرحلہ کشمال اور آبگینیں نپٹا رہی تھیں۔ اورکزئی قبیلے کے سربراہ سردار جہاں داد اورکزئی، جنہیں سب بابا خان کہتے تھے، وادی کورم میں اپنی اہلیہ مہر بانو، جنہیں سب مادر مہر کہتے تھے، اور اپنے کنبے کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے 3 بیٹے ہمایوں اورکزئی، شہباز اورکزئی اور شاہ زیب اورکزئی تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی ہائستہ اورکزئی نبیشہ کی ماں کے عہدے پر فائز تھی۔ ان کی شادی خان بابا کے کسی دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی، جو کہ شہباز اورکزئی کا بھی دوست تھا۔ جہاں داد اورکزئی رسم و روایات پر جان دینے والوں میں سے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا ہمایوں برسوں پہلے خاندانی دشمنی کی بین چڑھ چکا تھا، اور ان کی 3 اولادوں میں بسام، حمود اور آبگینیں شامل تھے۔ ان سے چھوٹے شہباز اورکزئی تھے، جو کہ بے اولاد تھے اور انہیں اپنی زوجہ کی داغ مفارقت دے جانے کے بعد زندگی کے دروازے خود پر بند کر دیے تھے، اور ان کا مقصد حیات صرف وادی کے لوگوں کی فلاح و بہبود تھی۔ حویلی والوں نے کافی تقدم کے بعد انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ان سے چھوٹے شاہ زیب کے 4 بچے تھے، سہیم، زیمل، حمود اور کشمالہ تھے۔ وہ سب لوگ آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ مل جل کر رہنے کے عادی تھے۔ ان سب میں ایک وجود ایسا بھی تھا جو ان سب حالات میں بھی بے چین رہتا تھا۔ اسے یہ حویلی بہت پراسرار لگا کرتی تھی، اور وہ کوئی نبیشہ ہی تھی۔ اس کے خیال میں اس حویلی کے بہت سے بند کمروں میں کئی اندیکھے راز دفن ہیں، جو ان سب سے پوشیدہ رکھے گئے تھے، اور وہ اکثر و بیشتر ان سراغوں کی کھوج میں رہا کرتی تھی، جسے ان رازوں سے واقفیت دے سکتے تھے۔ اور ہر بار ہی وہ بسام کے ہتھے چڑھ جاتی تھی، مگر ابھی نوبت یہاں تک ہی تھی کہ اسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا کرتا تھا، مگر قریب تھا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حویلی میں مدفن داستانیں کس قدر لرزہ خیز تھیں، اگر اسے ادراک ہوتا تو کبھی ان کا تجسس نہ پالتی۔ جانے تاریخ کے پنوں کو ٹٹولنے کی اس کی یہ کوشش اور اس حویلی کو کیسے کیسے انکشافات کے زلزلوں کی زد میں لانے والی تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے، اور خان حویلی والوں کے سامنے بھی حقیقت ایک نئے روپ میں آنے والی تھی۔